الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترط ربی اللہ تشرکوا بی شیئا واشترط لنفسی ان تمنعونی مما تمنعون منہ انفسکم واموالکم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ویسے اتنا ڈھیلا درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے جتنا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر بات سن لیں گھر میں اگر لائٹ بندہ اتنا خرچہ کر کے لے کے آئے، اگر بجلی ڈم ہو تو بندے کو بڑی پریشانی اور کوفت محسوس ہوتی ہے، اور اگر اس لائٹ میں، اس بلب میں، اس ٹیوب میں اگر کوئی نقص آ گیا ہو تو ڈم ہو جائے تو بندہ اس کو کبھی اپنی جگہ پہ کھڑا نہیں رہنے دیتا، اس کو اتار کر نیا لے آتا۔ یہ محبوب کا کرم ہے، جتنی عمریں ہوگی ہمارے رب نے عیب بھی فاش نہیں کیے، گناہ بھی کرتے رہے، لیکن اس کا کرم اور احسان عظیم، خصوصاً جن احباب نے محفل پاک سجائی، مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ ہر سال کبڈی کا میچ یا اس طرح کی محافل جو ہے منعقد کرتے تھے، لیکن رب کی شان، رب چاہے جس طرح حضرت دانا بہلول سے کسی نے پوچھا تھا، کیونکہ آپ بادشاہوں سے نہیں ملتے تھے، تو بادشاہ نے کہا جب یہ اپنی گلی سے گزرے تو اس پر جاڑ ڈال کے میرے پاس حاضر کر دینا۔ جب جاڑ ڈال کے حاضر کیا تو بادشاہ نے سوال کیا، بابا جی یہ بتاؤ رب تک کیسے پہنچے؟ فرمایا جیسے تیرے تک پہنچا۔ نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا اس اعتبار سے اگر میں تم سے ملنا چاہتا، سوٹ بوٹ کپڑے پیسہ خرچہ کرتا، دربانچی انکار کر دیتا یا آپ ہی انکار کر دیتے تو آپ سے ملنا محال تھا۔ جب آپ کو ضرورت پڑی تو سیکنڈوں میں حاضر کروا لیا۔ فرمایا رب ہے، جس وقت کسی کی ادا پسند آتی ہے تو پھر تہجد گزار بھی رش کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ خوش نصیبی ہے، یہاں آ گئے تو یہاں آ کر بھی درود و سلام اپنے کان یا دل تک نہ پہنچے تو قیامت والے دن دل بھی بولے گا۔ تو ڈھیلا درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نشان ہے، جو بندہ قرآن پاک کی خدمت کرے جنت اس کی مشتاق بن جاتی، جو بندہ ننگے کو کپڑا پہنائے جنت اس کی مشتاق بن جاتی، جو بندہ بھوکے کو کھانا کھلائے جنت اس کی مشتاق بن جاتی۔ فرمایا جو مجھ پر درود و سلام پڑھے جنت اس کی بھی مشتاق بن جاتی۔ ایک بندہ جنت کا طلبگار ہے اور ایک جنت خود بندے کی طلبگار ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ محبوب کا درود و سلام ہی تو ہے۔ قسم سے اگر ہماری عادت بن جائے درود و سلام کی، بابا جی اسی وجہ سے فرماتے تھے کہ دل سے نعرہ لگاؤ۔ یہ بابا جی نے یہ جو ادا سکھائی ہے پرواز ہے، یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ کئی نہر کے کنارے آ کر بھی پیاسا رہ جاتا ہے، پلید رہ جاتا ہے، اس کو بھی پاکی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہم پر کرم نوازی فرمائی، کیونکہ کپڑے پر غلاظت لگ جائے تو پانی سے پاک ہو جائے گی، جسم پر لگ جائے پانی سے پاک ہو جائے، دل پلیت ہو جائے، بندہ زمزم شریف بھی ایک جگ پی لے تو پھر بھی دل پاک نہیں ہوتا۔ علامہ نسمی الحقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں میرے آقا کا فرمان ہے جو اونچی اونچی درود و سلام پڑھے اس کی اونچی آواز کی سٹ سے دل سے گناہوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ حق چاہ رہے ہیں۔
ترتیب آگے پیچھے ہو گئے، اسپیلنگ آگے پیچھے ہو جائے بندے کو سال سال دھکے کھانے پڑتے ہیں نام سیدھا کروانے میں۔ پہلے یونین کونسل میں جاؤ، پھر نمبردار کے پاس جاؤ، پھر جناب اے سی ڈی سی سے رابطہ کرو، تب جا کے۔ تو یہاں نعروں کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو مسلک کا تھوڑا سا فرق پڑ جاتا، کیونکہ نعرے ہماری محافل کی پہچان ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، آپ جنگ یمامہ اور دوسری ختم نبوت کی جنگ جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، طبری نے بھی بیان کیا، ابن کثیر نے بھی بیان کیا اور مختلف کتب میں، ادھر سے بھی نعرہ تکبیر لگ رہا تھا، ادھر سے بھی نعرہ تکبیر لگ رہا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا اپنے کون ہے اور پرائے کون ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے روک کر فرمایا اب یہ نعرہ نہیں لگانا، اب نعرہ رسالت لگانا تھا، اب حضور کا نعرہ لگانا، تاکہ پتہ چلے اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے۔ پچھلے دنوں ایک کلپ شاید ہر بندے کی نظر سے نہ گزرا ہو، جس میں بابا جی حضور کا ایک کلپ جو لاہور دھرنے میں بیٹھے ہیں، تو ایک بندہ نعرہ تکبیر ہی لگا رہا تھا، تو پھر بابا جی نے خود ہی لبیک یا رسول اللہ لگانا شروع کر دیا۔ تو ایک مرض ہے جو سنیوں کی فصل کو لگی ہوئی ہے، پتہ سب کو ہے۔ تو سنیوں کے کرونا بھی کہہ سکتے ہیں، حقیقت میں وہ کرونا ہے جو انسان کا ایمان برباد کرے۔ تو کہا جی دیکھو، پہلے نام کاٹا، اور بھائی نقیب محفل بڑی خوبصورت بات کی کہ جھنڈے کے اوپر لبیک یا رسول اللہ نہیں بلکہ تحریک لبیک پاکستان ہے، تو اس وجہ سے تاکہ جھنڈا نیچے اگر گر بھی جائے تو بے ادبی سے بچ جائے۔ لیکن پھر بھی ہمارے بزرگان دین نے حروف تہجی کی بھی بہت تعظیم کی ہے۔ تو یہ میں گزارش کروں گا ہرگز کبھی ایسا کام مت کیجیے گا۔ حضرت عمار، منصور ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جا رہے تھے، ایک ٹکڑا نیچے پڑا ہوا تھا، نام لکھا ہوا تھا، آپ نے جب دیکھا جگہ نہ ملی، فرمایا یہاں تو جگہ ہی اس قابل نہیں کہ یہاں یہ ٹکڑا رکھا جائے، آپ نے اس کو نگل لیا، فرمایا یہ محفوظ جگہ ہے۔ صاحب نور العزا، آپ نے ساری زندگی کسی ورق کو بھی ہاتھ لگایا ہے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا۔ امام بخاری 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ، 11 سال کی عمر میں 70,000 حدیث یاد تھی آپ کو، لیکن قربان جائیں حدیث لکھتے وقت غسل پہلے کرتے، پھر 2 نفل پڑھتے، پھر اس کے بعد آپ استخارہ کرتے، کتنے لاکھ نوافل پڑھے۔ میں نے کہا ہمارے بزرگوں نے ادب سکھایا۔ سبحان اللہ۔ اور امام مسلم اتنے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سالم تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن بزرگوں نے منت مانی تھی، جو آئے آپ کے پاس عرض کرنے لگے حضور زبان باہر نکالے، انہوں نے کہا خیر ہے، میں نے منت مانی ہے کہ جس زبان سے آپ حدیث مصطفیٰ بیان کرتے میں اس کو بوسہ دوں۔ وہ امام مسلم جن کی سیاستہ میں مسلم شریف کتاب ہے، ایک دن امام بخاری کے پاس آئے، آج بخاری کا نام لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں یہ بخاری ہوئے جنہوں نے کئی لوگوں کے بخاروں کو دور کر دیا۔ جب امام مسلم آئے عرض کرنے لگے دانی قبل رجلک، حضور اپنے پاؤں مبارک دیں، میں چومنا چاہتا ہوں، آپ نے جو حدیث مصطفیٰ کی خدمت کی ہے چسی آگے پھر اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا ملا تو ادب نہیں کرنے دیتا، امام مسلم جیسے امام بخاری کے پاؤں چومے، اتنا ادب کوئی سوچ سکتا ہے؟ کیا بات ہے۔ بچوں کو دین پڑھائیں تاکہ ادب آئے۔ ایک پادری نے اپنے پادریوں سے کہا تھا تم اگر اس قوم کو سلائے رکھو گے، اگر فجر کی نماز میں مسجدیں بھر گئیں تو یاد رکھنا تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ پادری اکٹھے ہو کے روم میں گئے تھے اور رومی پادری سے پاپ جان سے پوچھا کہ ہم بڑے پریشان ہیں کہ دین غالب۔ اس نے کہا یہ بتاؤ اسکولوں میں تعداد زیادہ ہے یا مدرسوں میں؟ اس نے کہا اسکولوں میں۔ انہوں نے کہا پھر کان میں تیل ڈال کے سو جاؤ، پریشانی نہیں ہے۔ آج بابا جی سے پریشانی کیوں ہے لبرلزم کو؟
کیونکہ کفر نے موبائل دیے تھے، فلمیں دیکھیں، گانے دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، گئی رات تک موبائل پر کھیلتے کھیلتے سو جائیں، دیکھتے دیکھتے سو جائیں، ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے یہ قوم سوئی رہے، لیکن قربان جائیں بابا جی نے ایسا بیدار کیا، دل میں پیار ہے، چہرے پہ سنت کی بہار اور سر پہ دستار ہے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ کیا بات ہے کسی پارٹی کے جیالے میں ایسا جوش جو نعرہ لگائے؟ قربان جائیں آنکھ از تکبیر سنگو آب گشت، از صغیر بلبل بے تاب گشت۔ اقبال نے فرمایا جو بلبل کی اچانک نکلنے والی آواز سے ڈر جائے وہ جان دے گا، جو اتنے شیل برداشت ہی نہ کر سکا، منتوں ترلوں پر بات آ جائے، جیالے خود ہی اپنے لیڈر سے لڑ پڑے کہ تو گاڑیوں میں ایسیوں میں بیٹھا ہے، ہم باہر ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حق ہے جو اللہ پاک نے سب کے سامنے، اور جو متکبر ہے وہ حق کو نہیں مانتا ہے۔ میرے آقا نے جب فرمایا تکبر کس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہوگا، لا يدخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور اچھے کپڑے پہننا، سرکار نے فرمایا اچھے کپڑے پہننا نہیں، یہ تکبر نہیں۔ جوتی اچھی پہننا، سرکار نے فرمایا یہ بھی تکبر نہیں۔ حضور تکبر کیا ہے؟ فرمایا حق دیکھ کر انکار کر دینا۔ سب کچھ آنکھوں کے سامنے، سیدھی گولی چل رہی، 40 شہادتیں، اور پھر بھی باتیں کرنے سے باز نہیں آتے، پھر بھی الزام لگانے سے باز نہیں آتے، لیکن رب نے سب کچھ سامنے کر دیا۔ ہم پوچھتے ہیں کتنے پیسے لیے، ہم پوچھتے ہیں منت پر کیوں، ہم پوچھتے ہیں 6 دن تو پورے ہو گئے تشریف لائیے، لیکن نہیں، بالکل نہیں۔ اس وجہ سے ہم دعوت فکر دیں گے دنیا داروں کے ساتھ، دنیا داروں کے پیچھے چلنے والوں، لیڈر اور ہوتا ہے، فیڈر اور ہوتا ہے، گیدڑ اور ہوتا ہے۔ گیدڑ وہ ہوتا ہے جو ڈر کے بھاگ جائے، پھر یہود و نصارہ سے امان طلب کرے کہ مجھے پناہ دے دو، 50 روپے کے اسٹامپ پر باہر بھاگ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فیڈر وہ ہوتا ہے جس کو کچھ مل جائے پھر 6 دنوں کے بعد نہ آئے، اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو 7 مہینے کرب میں گزارے، تکلیف میں گزارے، مارے بھی پڑے، تشدد بھی ہو، اور گردوں سے خون بھی جاری ہو جائے، پھر بھی زبان پر یہی ہو اے تانوی نبی دا تے منوی نبی دا۔ رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ہم جذبات میں بھی بات کرتے ہیں، ہوش و حواس میں بھی بات کرتے ہیں۔ جاہلوں سے تو بات ہی نہیں، نواز کے ٹکڑے کھانے والوں سے تو بات ہی نہیں۔ الحمدللہ یہ کروڑ احسان عظیم ہے جس کو رب نے اس پرفتن دور میں دین مصطفیٰ کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ میں نے کہا وہ تیرا لیڈر ہے، اگر تو 4 پائی پہ پڑ جائے تجھے دیکھنے اور پوچھنے نہیں آئے گا۔ اور ہمارے قائدین، مجھے پرسوں رات میں پروگرام پہ جا رہا تھا، ایک پمپ پر رکا تو میں نے پانی مانگا تو تیل ڈالنے والا ملازم آیا تو میرے رفیق سفر سے پوچھنے لگا، انہوں نے کہا جی یہ سلام لے لیں گے؟ میں نے جب سلام لیا کہنے لگا جی جب یہاں پر 7 بھائی آئے تھے جنازہ پڑھانے کے لیے تو کہنے لگے اسی پمپ پہ، جب میں آگے بڑھا، آگے وضو خانے جب تشریف لے جانے لگے تو میں آگے بڑھا، ابھی گاڑی سے اترے نہیں تھے، تو انہوں نے سمجھا شاید مجھے ملنے کے لیے، انہوں نے پھر گاڑی کھول کر کہنے لگے مجھے جفی ڈال کے ملی، اور اس کے لفظ کیا تھے؟ کہنے لگا میں 2 ٹکے کا بندہ۔ یہ سوچ بنائی گئی ہے اس قوم کی، یہ سوچ بنائی گئی ہے جو بندہ ملازم ہے وہ 2 ٹکے کا ہے، صرف ایک دن عزت ملتی ہے جس دن ووٹ دینا ہوتا ہے، صرف ایک دن، بس وہی عزت ہے، اس کے علاوہ
پھر جب وہ انگوٹھا لگا دے پھر اوپر سے گاڑیاں بھی گزر جائیں تو اس کو کوئی پریشانی. اور سوچ ہے نعرے لگا رہا ہے, جان دے رہا ہے, ہوٹلوں پہ بیٹھے لوگوں سے لڑ رہا ہے, اوے میرا لیڈر لے. اور کون سا لیڈر ہے بھائی تیرا؟ کون سا لیڈر ہے؟ ہم تو ادنا سے ادنا دین مصطفیٰ کے کارکن کے پاؤں کے ساتھ لگی جوتی کو بھی ان دنیا کے حکمرانوں کو قریب نہیں سمجھتے اس کے. الحمدللہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے, احسان عظیم ہے, میرے آقا کا فرمان ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ قدم رب کو اتنے پیارے ہیں جو دین مصطفیٰ کے لیے اٹھے. میرے آقا فرماتے, مشکات کی روایت ہے, ایک پلڑے میں میرے غلام کا ایک قدم, دوسرے پلڑے میں دنیا اور دنیا کا مال. فرمایا میرے محبوب کے ایک غلام کے قدم کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زندہ باد زندہ باد زندہ یا رسول اللہ صلی اللہ. اب جنہوں نے نعرہ لگوایا کتنا جوش ہے, داڑھی نہیں ہے اس کے منہ پہ. لوگ کہتے ہیں تو ہی مولوی بن گئے, تو مولویوں کے ساتھ چل پڑا. شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ اس وقت قوم کس نہج پر پہنچ چکی ہے, لوگ خودکشی کرنے پر تیار ہیں. 4 بچوں, یہ علی پور میں پرسوں چوتھ کا واقعہ ہے, 4 بچوں کو گلا کاٹ کر کے خود پھانسی پہ چڑھ گیا. ڈوب مرنے کا مقام نہیں, اور ظالم پھر بھی ظالموں کا ساتھ دیتا ہے کہ تو نے جواب نہیں دینا. جن ہنڈوں کے 3 نوکر جو خود سرکاری خزانے سے, ایک مالی ہے, ایک خان سامہ ہے اور ایک ڈرائیور ہے, 25 ہزار کی تنخواہیں ہیں. بات کرتے ہیں مہنگائی ہو گئی. اس ملک میں یہ 32 دگنا والی میں تیل نکلا تھا. بلوچستان سے کراچی آئے, آپ کو خود پہاڑ بلا رہے, ہمارے اندر خزانے ہیں اس پاکستان کی برکت سے, حضور کی نگاہ پاک کی برکت سے. خود پہاڑوں سے تیل گر رہا ہے. میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا. کبھی ہم نے نہیں سوچا یار ہمارا پیٹ تو چل رہا ہے, لیکن بیچارہ جو غریب سارا دن بھٹھے پر مزدوری کرتا ہے, ادھر چمنی لگی ہوئی ہے, جل رہا ہے, جس کی جلد سیاہ ہو چکی ہے, سردیاں ہیں, 3 بجے اٹھ کر ٹھنڈے پانی میں وہ گارا بناتا ہے, تو ظالم اس کا خون چوس رہا ہے تو بک بک کرتا ہے. پچھلے نے ایسا کر دیا, اگلے نے ایسا کر دیا, کیونکہ تیرے پیٹ کے اندر تیرا سارا نظام چل رہا ہے. تجھے جہاں سے ٹکڑے مل جائیں, تیرے گھر میں اگر صفے ماتم بچھے, میں پوچھتا ہوں تو کیسے نہیں گالیاں نکالتا. لیکن الحمدللہ بابا جی نے جو گھٹی دی ہے تو ہم روٹی کپڑا مکان والے نہیں ہیں. جہاں کل اس تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کارکن کھڑا تھا, جس نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ نہ لگایا تھا, نہ سنا تھا, نہ کسی شخصیت کا, الحمدللہ قائد اعظم سے لے کر قبلہ امیر المجاہدین تک, قائد اعظم نے بھی یہی فرمایا تھا, our ideal Islam should not capitalistic but Islamic. آپ نے فرمایا تھا لوگوں یاد رکھنا یہ پاکستان روٹی کپڑا مکان کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے بن رہا ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار. رزق تیرا, رزق تیرا. میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ سورج چاند باقی نہیں رہے گا, لیکن بابے کا نام پھر بھی باقی رہے گا. ہاں جی, خلیفہ ہارون رشید اور زبیدہ خاتون کی بات چلی تھی نا, تو زبیدہ خاتون نے کہا تھا میں چاند سے بھی زیادہ خوبصورت. اس نے کہا اگر تو نہ ہوئی تجھے 3 طلاقیں. جتنے بھی درباری سرکاری ملا تھے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو زبیدہ خاتون بڑی سمجھدار خاتون تھی, جس کی حویلی میں 300 عورتیں قرآن پڑھتی تھی.
جو عدت کے اندر آگے نکاح کر دیں. جی خواب میں حضور تشریف لائے تھے, خواب میں حضور نے یہی فرمایا تھا کہ عدت کے اندر نکاح کر لیں. رب ستار الوجوب ہے, یاد رکھیے گا. جب میرے محبوب کی ذات پر حملہ کیا, گستاخوں کو پروٹوکول دیا, رب نے عمران خان کے سارے راز فاش کر دیے. خود گھر والوں نے کتابیں لکھ دی, فرمایا ہمارے محبوب سے, ہمارے دین سے پنگا لیتا. ذلیل رسوا ہوا کہ نہیں؟ آج تک نواز شریف کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی جب سے میرے غازی ممتاز قادری کو شہید کیا گیا. کیسے مسکراہٹ آئے؟ اس عاشق رسول کے خون کو حلال سمجھا. پھر انہی کے پارٹی کے لوگ وہاں پر جا کر کے دعائیں کر رہے ہیں. وہی کیپٹن صفدر عاشق رسول کہہ رہا ہے غازی ممتاز قادری کو. میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ میاں صاحب نے فرمایا تھا, وارث شاہ صاحب نے, او کدے سکھ پاندا نہیں جڑا دو کراندا سانجا, اکو پاسا رہندا ہیرے یا کھیڑے یا رانجا. میں ایک ٹانگ تیری ادھر ایک تیری, عاشق رسول بنتا ہے تو. بڑی بڑی دلیلیں اور حوالے دے رہا, نہیں جی یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا بات کرنا. 50 روپے پہ پٹرول نہیں ملتا ہے, غریب بیچارہ صبح سے شام تک مزدوری کرنے کے لیے جا, 50 روپے میں گزارا ہو جاتا تھا. کیوں؟ جس دن یہ قوم بحال ہو گئی یہ لوگ گربان میں ہاتھ ڈالیں گے. کونی اللہ اکبر کبیرہ. ہم یاد رکھیں یہ حضور کے غلام دہشت گرد نہیں ہیں جن کے ہاں سے ریفلیں, ویپنز, ہتھیار ملے. سپریم کورٹ میں وکیل کہہ رہا ہے جی یہ ہتھیار, میں نے کہا نہیں باتیں نہ سنا. کیا بات ہے؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, سپریم کورٹ بھی تمہارا, ہائی کورٹ بھی تمہارا, محکمے بھی تمہارے, تمہارا پارلیمنٹ بھی تمہارا. آنا وارث من لا وارث له. سرکار نے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں تو ہوں نہ ورنہ. پھر آگے سے الزام لگانے, باتیں کرنے. اللہ اکبر کبیرہ. جی وہ شیل چلائے جو کبھی نہیں چلائے گئے. میں نے کہا تم نے تو اسرائیل سے منگوائے تھے, پرانی رشتہ داری ہے. ہاں بالکل, یہودیوں کے گھر میں شادی کی, آج تک بچے مسلمان نہیں ہو سکے. وہ کہے جی امریکہ مرد آباد, وہ کہے جی اسلام. کیا بات ہے, لوگ اسلاموفوبیا کو لے کے بیٹھے. میں نے کہا اسلاموفوبیا چلو تیری بات مان لیتے, وہ کو امیر کا ہے, یہ پاکستان ہے, ایک گستاخ کو پھٹے چڑھا دے, ہم بھی تیرے, سب کچھ تیرا ہے, آ جا. تو پتہ نہیں بیان کس طرح کا دیا ہے. وہاں پر جب امریکہ مرد آباد کے نعرے لگے وہ چپ کی باتیں کرتا ہے, تو بات کرے گا. میں نے کہا مولا علی پاک فرما گئے تھے جراحات السنان لها التیام لا یلتام ما جرح اللسان. مولا علی پاک نے فرمایا یاد رکھنا تیر و تلوار وہ کام نہیں کرتے جو عاشق رسول کی زبان کے نکلا ہوا جملہ کام کرتا ہے. زندہ آباد زندہ آباد زندہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. ہماری محفلوں میں آ جاتی ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا دل دین سے لگائیں. ہمارے ساتھی دعوت بھی دیتے ہیں کہ آئیں باتیں سنیں, دین مصطفیٰ کی طرف آئیں. آپ کا کوئی سوال ہے آئیں بات کریں بیٹھ کر, لیکن کسی پر ایسے الزام مت لگائیں جب آپ کو تحقیق ہی نہیں ہے. یہ دین مصطفیٰ ہے. جو اگر کوئی شخص زنا کر رہا ہو لیکن کوئی 4 گواہ نہ ہو یا خود اقرار نہ کرے وہ زانی, شریعت سزا نہیں دیتی ہے. اتنا ستھرا دین ہے. بندہ مر بھی جائے اگر اس فوت ہونے والے بندے پر الزام لگائے تو وہاں بھی اللہ عبرت کا تازیانہ بنا دیتا ہے. جیسا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے دور میں بستان المحدثین میں حضرت عبدالعزیز دہلوی نے یہ واقعہ بیان فرمایا. آپ فرماتے ایک عورت کو غسل دیا جا رہا تھا, پاک دامن تھی, غسل دینے والی نے غلط خیال ذہن میں لایا, اس کا ہاتھ پیٹ پہ چپک گیا. لوگ پریشان, جنازے کا وقت قریب. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ امام محمد کی بارگاہ میں آئے, حضور مسئلہ ارشاد فرمائیں, جنازے کا وقت بہت اوپر ہو چکا ہے. فرمایا 80 کوڑے مارو ہاتھ چھوٹ جائے. یہ دین مصطفیٰ ہے. مولویوں کا کہ کم ہے یہ سیاست ہے.
میں نے کہا فضل الرحمان بھی تو مولوی ہے جی، سراج الحق بھی تو مولوی ہے، نور الحق بھی تو مولوی ہے جی، طاہر اشرفی بھی تو مولوی ہے، طارق جمیل بھی تو مولوی ہے۔ میں نے کہا تمہیں ڈالر اور ریال والے مولوی چاہیے، آمینہ کے لال والے مولوی نہیں چاہیے تمہیں۔ کہتے جو لے دے کے بات کرے، لے دے کے جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ زندہ باد یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو وزارتیں بھی، مشارتیں بھی دروازے پر آ کر بیٹھے رہتے تھے، حضور اتنی سیٹیں لے لیں، اور کئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی جی، 30 سیٹیں ایسے ہو گئیں ویسے ہو گئیں۔ میں نے کہا وہ تخت سکندری، میں نے کہا یہ اقبال تھا جس کو امریکہ نے گورنری کی آفر کی تھی، شان مصطفیٰ کتاب میں موجود ہے۔ لنگڈن نے کہا تھا کہ اقبال یہ کام چھوڑ دے، امریکہ کی گورنری دیتے ہیں، لیکن اقبال نے وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں، جن کا بستر لگا ہوا کا تیری گلی میں۔ میرے کہا بات کرتے یار، ہاں کوئی بھی حضور کا غلام آنا چاہے پہلے کنویں سے کتا نکالے پھر پانی پاک ہوگا۔ ہاں جی بالکل ایسے، جب کنویں سے کتا نہیں نکلے پانی جتنا مرضی نکالتے رہے، بالکل نہیں۔ اب یہ حضور کے غلام کبھی کسی کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جس کے دل پر حضور کی محبت کی مہر بابا جی نے لگا دی ہے، اس کے سامنے پوری کائنات بھی لا کر رکھ دو، لیکن کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا عقل نے جانا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر پہ زمانہ ہے۔ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد جی۔ سرتم سے جدا سر، اب یہ نعرہ بھی لوگوں کو پریشان کرتا ہے، یہ شدت پسند ہے، دہشت گرد ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ نعرہ لگاتے ہیں من سب نبی فقتلوہ، گستاخی رسول کی ایک سزا سرتم سے جدا۔ میں نے کہا ہمارے بزرگوں نے بنیاد ہی علم و دین کے خون پر رکھی ہے۔ قائد اعظم نے جو گاندھی کو خط لکھا تھا تو یہی فرمایا تھا the Hindus and other communities in Pakistan will be treated with justice and generosity but in light of Holy Quran and life of Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا بات ہے جی۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا یاد رکھنا، ہندو ہو عیسائی ہو سکھ ہو، رہے تے بندے دا پتر بن کر، اگر دین کی طرف انگلی اٹھائی یاد رکھنا پھر حل ایک ہی ہے، من سب نبی جن۔ میں جاہل سمجھتا ہوں، غلام سمجھتا ہوں جو 5 سال کسی کے تلوے چاٹتا ہے، جس نے حق کو پڑھا نہیں، حق والوں کے پاس بیٹھا نہیں، جس نے کتب بینی نہیں کی ہے، جس نے بزرگوں کی تاریخ نہیں پڑھی ہے، جس نے قائد اعظم کی ہسٹری نہیں پڑھی ہے، جس نے اقبال کو نہیں پڑھا، جس نے حفیظ جلندری کو نہیں پڑھا، مولانا اسد عمر کو نہیں پڑھا ہے، پیر میر علی سرکار کو نہیں پڑھا ہے، پیر جماعت علی کو نہیں پڑھا ہے، جو 4 پائی پر پڑے ہیں اور کروٹ نہیں بدل سکتے۔ پتہ چلا نارووال میں بےمان کمینہ مرزائی حضور کی امت کو برباد کر رہا ہے۔ فرمایا لوگوں میری 4 پائی اٹھاؤ، جماعت علی وہاں جمعہ پڑھائے گا، حضور کے گستاخوں کا قلعہ کما کما۔ فاقتلوہ فاقتلوہ۔ آج کئی صوفیہ بھی علماء حضرات بھی نظریں چراتے ہیں کہ کہیں گرفتاری نہ ہو جائے، کہیں پکڑے نہ جائیں۔ دیکھیں جی یہ صوفیہ کا طریقہ نہیں۔ میں نے کہا آپ کو کس کو بڑا صوفی مانتے ہیں؟ امام حسین پاک کو صوفی مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں۔
میں نے کہا حضرت امام حسین پاک کو کسی نے مشورہ نہیں دیا مدینہ شریف میں بیٹھ جائیں, ایک حجرہ بنا لیں, وہیں قرآن بھی پڑھاتے رہیں, حدیث بھی پڑھاتے رہیں. آپ وقت کے حاکم سے ٹکر لے رہے ہیں, نہ ہتھیار ہیں آپ کے پاس, نہ افرادی قوت ہے, نہ عسکری قیادت. آپ جناب جی 16 سید ہیں اور باقی صحابہ کرام کی اولاد ہیں, آپ جا کر کے اتنے بڑی یزید سے ٹکر لے رہے ہیں. جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں یار مولوی تو جتنا تو ہے کو نہیں, چھوٹا نون لیگ نو دو, بڑا جناب فلانے نو دو, نعرے حسین پاک, حسینیت زندہ آباد. میں نے کہا تجھے نعرہ یہ لگانا ہی نہیں چاہیے, تو یہاں پہ آ کے رک گیا, جان تو نہیں مانگی, ایک پرچی ہے, میرے حسین نے تو چھوٹا بھی دین کو دیا ہے اور بڑا بھی دین کو دیا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ. حضرت زید بن علی بن حسین یہ آپ کے پوتے تھے امام حسین پاک. 13 سال فرماتے میں نے مسجد کی نکر میں بیٹھ کے قرآن پڑھا, لیکن پھر روتے تھے, اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے تھے تو مسجد میں قرآن پڑھتا رہا اور تیرے نانے کا دین باہر لوگ مذاق اڑاتے رہے. 15,000 کے قریب لوگ بیعت کے لیے تیار. جب وہاں پہنچے گلی میں ہی تھے, جنگ شروع ہو گئی. آپ نے فرمایا کہاں گئے؟ انہوں نے کہا جی مسجد نفل پڑھ رہے ہیں. آپ کی پیشانی پر تیر لگا, آپ شہید ہو گئے. اور وقت یہ تھا کہ اس وقت بادشاہ حق بولنے والے, حق کے ساتھ چلنے والے کی فوت ہونے کے بعد, شہید ہونے کے بعد بھی جسم کی بے حرمتی کیا کرتے. آپ کو قبر شریف سے نکال کر آپ کا سر تن سے جدا کیا, لٹکائے رکھا. ہم سمجھتے ہیں دین ایسے. صحابہ کرام کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے غزوہ بدر اٹھا کے دیکھے. حضرت رافع بن خدیج ہے, سامرہ بن جندب, حضرت سعد بن وقاص کے بھائی چھوٹے تھے, 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال کی عمریں, ایڑیاں اٹھا کے تاکہ حضور قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہمیں گھر میں واپس نہ بھیج دیں. جوتی نہیں ہے. سعد بن وقاص فرماتے میرے بھائی چھپ رہے. کیوں؟ فرمایا کہ حضور نے دیکھ لیا, مجھے گھر واپس نہ بھیج دیں. ایک بچے عرض کے حضور مجھے اس سے کشتی کروائیں, میں اس کو پچھاڑ کے رکھ دوں گا. ایک نے عرض کے حضور میرا نشانہ بڑا ٹائٹ ہے, میں کسی کافر کو چھوڑوں گا نہیں. اور چھوٹے چھوٹے بچے خود پیش کر رہے ہیں, اور مائیں دودھ پیتے بچے لے آئیں. ایک صحابی آئیں, عرض کے حضور یہ میں, سرکار نے فرمایا دودھ پیتا بچہ ہے. عرض کے حضور ایک مجاہد کی ڈھال تو بنے گا. بلال صبح کے وقت آواز لگا رہا ہے, ایک ماں دروازے پر کھڑی ہو کے اونچی اونچی رو رہی, بچہ سویا ہوا ہے. بیدار ہوا, ماں کے قریب ہے, امی جی کیوں رو رہی؟ تہجد کا وقت تھا. فرماتی بیٹا بلال اس وقت آواز دے رہا ہے دین کو خون کی ضرورت ہے. تو بیٹا تو چھوٹا ہے, تیرے باپ بھی شہید ہوئے, تیرا بھائی بھی نہیں ہے. اس کی امی جان بیٹا تو آپ کو مجھے لے چلیے. لبیک 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 بیک بیک لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک لبیک
یا